جس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا تو اسے رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ماں باپ جس میں راضی نہیں ہے، جس میں ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے، تو اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر ماں باپ آپ کے رشتے سے، آپ نے ماں باپ سے کہا کہ مجھے وہاں شادی کرنا ہے اور وہ راضی نہیں ہیں، تو اگر آپ وہاں شادی کرو گے تو ذلت میں پڑ جاؤ گے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں وہاں پر شادی آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل کچھ ایسے نوجوان جن کو ماں باپ منع کرتے رہتے ہیں اور وہ غلط فیصلے کر لیا کرتے ہیں، بھاگ جایا کرتے ہیں۔ آج کل کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو ماں باپ کی بغیر رضامندی سے بھاگ جایا کرتی ہیں، یعنی جس رشتے سے ماں باپ راضی نہیں ہیں اس رشتے کے لیے وہ لوگ بھاگنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی نوجوان ہیں جو گھر والوں کو بغیر بتائے اور لڑکی کو بھگا کے لے جاتے ہیں، پھر پوری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں، پوری زندگی ان کی رسوائی سے کٹتی ہے اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو ماں باپ کو بھی رسوا کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بھاگ کے جاتا ہے تو اس کے ماں باپ سماج کے سامنے سر اٹھا کے جینا ان کے لیے بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ لوگ تانے بھی مارا کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے اور آج کے معاشرے کو آپ جانتے ہی ہیں، یہاں چھوٹی سی بات کو بھی بڑی بات بنا دیا جاتا ہے، چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے اور تانے مارے جاتے ہیں۔ تانوں سے اس انسان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اس کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ جہاں وہ بیٹھتا ہے وہی بات ذکر کر دی جاتی ہے، وہی بات چھیڑ دی جاتی ہے کہ تمہارا بیٹا تو ایسا نکل گیا کہ اس نے تمہاری ناک کٹوا دی، تمہاری بیٹی تو ایسی نکل گئی کہ اس نے تمہاری ناک کٹوا دی۔ اس طریقے سے کیس آتے ہیں، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھاگ کر کبھی بھی شادی نہ کرنا، ورنہ دنیا بھی تباہی کی طرف ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ماں باپ کی رضا حاصل کرو، ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو پہلے بتاؤ، محبت کرنے نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر کسی پر آپ کا دل آ گیا، کسی سے آپ کو محبت ہے، ٹھیک ہے مان لیا کسی سے محبت ہے، کسی سے عشق ہے، تو ماں باپ سے جا کے بات کرو کہ ہم وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو عشق پہلے نہ کرو، پہلے محبت نہ کرو۔ اگر کسی کو دیکھا ہے، کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو دیکھا، دل آ گیا، تو ابھی محبت نہ بڑھاؤ ابھی، کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے؟ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا تو گھر جا کے اپنے پریوار میں بات چھیڑے کہ ہمیں فلاں لڑکا پسند ہے اور ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو محبت ابھی تو ہوئی نہیں، تو اگر گھر والے راضی ہوں تو پھر لڑکی شادی کر لے، یعنی وہ پھر تو رضامندی سے شادی ہوگی، پھر تو وہ شادی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے گھر والے چاہیں گے۔ لڑکے نے اگر کسی لڑکی کو دیکھا تو پہلی نظر دیکھا تو محبت تو ہوئی نہیں ابھی، تو گھر جا کے پہلے بات کرے، اگر گھر والے راضی ہو جائیں تو پھر وہ شادی کر لے، تو یہ شادی ان کی آباد ہوگی، اس طریقے سے ان کے لیے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی میں معاملہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ دو میاں بیوی تھے، آرام سے رہا کرتے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، 3 بیٹے تھے۔ بیٹی پڑھنے کے لیے جاتی تھی، بیٹی سے بہت محبت وہ کرا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گھر میں رونق ہوا کرتی ہے، بیٹی گھروں کی رونق ہوا کرتی ہیں، لڑکیاں گھروں کی رونق ہوا کرتی ہیں، تو بیٹی سے وہ سب پیار کرتے تھے۔ بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بیٹی چھوٹی تھی، پڑھنے جاتی تھی، وہ بھی جوان ہو گئی، تو ایک دن وہ اپنے والد سے بولی، اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا ہمیں اسکول جانے میں پریشانی ہوتی ہے، یعنی ہم اسکول سے جب واپس آتے ہیں تو ہمیں اس بات کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم فون کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیر لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی آ جائے تو ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، ہمیں موبائل دلوا دو۔ اس کی ماں چیخ کے بولی کہ نہیں موبائل کی ضرورت نہیں ہے، موبائل سے لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، تو موبائل لے گی اور تو ضرور بگڑ جائے گی، اس لیے موبائل تجھے نہیں ملے گا۔ تو جب ماں نے یہ بات کہا تو بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ ایسے ہی یہ معاملات چلتے رہے۔ ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی، لڑکی کالج گئی تھی، سارے لوگ جن کی لڑکیاں پڑھ رہی تھیں وہ لے کے اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو چلے گئے، یہ اکیلی بچی دروازے پر۔ بارش ہو رہی تھی، بھیگ بھی گئی تھی، اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا اور اس کے گھر سے کوئی اس دن لینے بھی نہیں آیا۔ یہ بیٹھی رہی 2-3 گھنٹے اسی آسرے میں کہ اب کوئی نہ کوئی آتا ہوگا اس کو لینے کے لیے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا کہ اگر میرے پاس موبائل ہوتا تو میں گھر پہ کال کر کے تو بتا دیتی، تو پتہ تو چل جاتا کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، چونکہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔
بھیگ چکی تھی، غصہ بہت آ رہا تھا۔ کافی دیر یہ بیٹھی رہی۔ گیٹ مین کافی دیر کے بعد باہر آیا اور کہا بیٹی تم بہت دیر سے بیٹھی ہو، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ بابا جان میں اس لیے یہاں پر بیٹھی ہوں نا، میرے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا، میں انتظار دیکھ رہی ہوں، میرے پاس فون بھی نہیں ہے۔ تو اس گیٹ مین نے کہا بیٹا میرے پاس فون ہے، تم اپنے گھر فون لگاؤ اور بات کرو کہ وہ کتنی دیر میں آ رہے ہیں۔ تو لڑکی نے 3-4 گھنٹے کی 3-4 بار کال لگائی لیکن کال نہیں اٹھی۔ اب لڑکی اور آگ بگولا ہو گئی، غصے میں آ گئی۔ ایک تو میں فون لگا رہی ہوں تو فون نہیں اٹھایا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی لینے آیا ہے، تو اس کو غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ فون ٹرائی کرتی رہی تو اس کی بھابھی نے فون اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس نے بات کی تو اس نے کہا بھابھی ہمیں تو کوئی لینے بھی نہیں آیا، ہم فون اتنی دیر سے لگا رہے ہیں، ہمارا فون بھی نہیں کوئی اٹھا رہا ہے۔ تو بھابھی نے کہا کوئی بات نہیں، میں ابھی تمہیں لینے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتی ہوں۔ فون کاٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، تھوڑی دیر بلکہ کیا 1-2 گھنٹہ ہونے کے بعد ایک گاڑی آئی اور جب وہ قریب گئی تو دیکھا اس کی بھابھی کا بھائی اسے لینے آیا تھا۔ وہ اسے لے کے جانے لگا تو اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی۔ تو کہا آپ گھر پہ آئے ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں بس تمہیں لینے آیا تھا۔ تو اس نے 50 باتیں سنائیں۔ کہا آپ گھر پہ آئے ہوئے ہوگے لیکن پھر بھی آپ ادھر نہیں آئے، آ جاتے مجھے لینے کے لیے، پہلے آ جاتے۔ آخرکار آپ 3-4 گھنٹہ لیٹ آئے ہو اور گھر والے سب لوگ کہاں چلے گئے؟ میرے والد صاحب بھی نہیں آئے، نہ میرا بھائی کوئی آیا ہے، کوئی تو مجھے لے کے جاتا۔ وہ خاموشی سے لے کے جا رہا تھا، خاموشی سے گھر پہ لے گیا۔ لڑکی گھر کے اندر داخل ہوئی، دیکھا گھر پہ کوئی نہیں ہے، صرف بھابھی موجود ہے۔ بھابھی بھی اداس ہے۔ بھابھی سے پوچھا بھابھی آخر کیا بات ہے؟ میں اتنی دیر وہاں رہی اور مجھے لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا، کتنی بار میں نے کہا ہے کہ مجھے موبائل دے دو، میں کم سے کم فون تو کر دیتی۔ وہ تو شکر کرو کہ وہ انکل مل گئے، انہوں نے مجھے اپنا فون دے دیا، تب میں نے آپ سے بات کی، ورنہ ابھی میں وہیں ہوتی۔ تو بھابھی نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے بیٹا کبھی کبھی ایسا۔ اور پھر اداس بیٹھی تھی اور اس نے سوچا کہ معاملہ کیا ہے، گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں اور یہ سارے لوگ گئے ہوئے ہیں اور بھابھی اداس ہے۔ تو بھابھی کے پاس جا کے کہتی ہے بھابھی بتاؤ نا ہوا کیا؟ وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام کر لو۔ کہا نہیں بھابھی پہلے بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ تمہارے باپ کو اٹیک پڑا ہے، تمہارے والد ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کو اٹیک پڑ گیا ہے۔ لڑکی نے جب اتنا سنا تو چیخ مار کے روئی، کہا مجھے اپنے والد کے پاس جانا ہے۔ بھابھی نے کہا کہ بیٹا پہلے کھانا تو کھا لے، تو پورا دن سے تو نے کھانا نہیں کھا۔ اس نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے ابا سے ملنا ہے۔ تو اس کی بھابھی نے اپنے بھائی سے کہا اس کو چھوڑ کے آؤ، تو وہ اس کو ہاسپٹل چھوڑ کے آیا۔ دیکھا وہاں سارے بھائی موجود ہیں، ماں نے گلے لگا لیا، کہا بیٹا تمہارے باپ کو اٹیک پڑ گیا ہے، تمہارے باپ کی کنڈیشن بہت خراب ہے اور وہ ICU میں ہیں، ایڈمٹ ہیں۔ تو وہاں پر اس کی ماں رونے لگی اور کہا بیٹا اب دعاؤں کی ضرورت ہے، دوا تو ہو رہی ہے، علاج تو ہو رہا ہے، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، تم دعا کرو، بیٹیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اور پورا جو معاملات تھے وہاں پر، جو کھانا لانا لے جانا دیکھ بھال کرنا، وہ اس کی بھابھی کا بھائی اچھی طریقے سے ادا کر رہا تھا، اچھی طریقے سے نبھا رہا تھا اور سارے کام کر رہا تھا۔ لڑکی یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھی۔ 3-4 دن اس کے والد وہاں ایڈمٹ رہے اور وہاں سے پھر نکل آئے اور ان کا علاج چلتا رہا۔ اب یہ لڑکی اس نے اپنے باپ کو سب کچھ بتایا، کہا بابا اس دن میں پھنس گئی تھی، میں 4-5 گھنٹے وہاں ویٹ کرتی رہی، بارش میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا، اگر میرے پاس فون ہوتا تو میں گھر پہ فون کر کے بتا دیتی۔ بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا اپنی بہن کو ایک بہت بہترین والا فون دلوا دو، اچھا فون دلوا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ اس کو اچھا سا فون دلوا دیا گیا۔ جس دن فون اسے ملا اس نے پہلے دن ہی اپنی بھابھی کے موبائل سے اس کے بھائی کا نمبر چرا لیا اور اس کو میسج کر دیا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے بہت خدمت کی، بہت محنت کی۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ اس کی جزا آپ کو دے۔ تو ایسے دھیرے دھیرے باتیں چلنے لگیں تو اس لڑکی نے ایک دن محبت کا اظہار کر دیا، کہا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس نے کہا کیا بات کرتی ہو، خدا کا خوف کرو، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ کہا نہیں میں تو تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں نے دیکھا ہے تم ادھر کام کر رہے تھے، سارا کام باہر سے اندر، اندر سے باہر، چیزیں لانا لے جانا، اور سب تم نے بڑا اچھی طریقے سے انجام دیا، مجھے تو محبت ہو گئی ہے تم سے۔ اس نے کہا خدا کا خوف کرو، میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا میں کسی اور سے کرتا ہوں۔ کہا مجھے تو بس تم سے ہی محبت ہو گئی ہے، مجھے شادی بھی تم سے کرنی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بھابھی کے پاس گئی اور بھابھی سے بات کی کہ بھابھی مجھے آپ کے بھائی سے محبت ہو گئی ہے، میں تو اسی سے شادی کروں گی۔ اس نے ضد پکڑ لی تو بھابھی نے اپنے بھائی سے بات کری۔ اس نے کہا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان لوگوں کی خدمت کی،
ہمیں نہیں پتا تھا یہ خدمت اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ تو اس کی بھابھی نے اسے سمجھایا، کہا بیٹا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس کی شادی بھی وہاں لگ چکی ہے، تو تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، کہا بابا مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو باپ نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا، کہا لڑکا اچھا ہے اور پھر ہمارا رشتہ دار ہے، جانا پہچانا ہوا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا، پھر سارے بیٹے بھی راضی ہو گئے، اور اس لڑکے نے اپنی بیوی سے بات کی، کہا تم اپنے بھائی کو راضی کرو نا، اگر تم نے اپنے بھائی کو راضی نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بات طلاق پر آ گئی۔ جب اس کے بھائی کو اس نے فون کیا تو اس نے اس لڑکی کو فون کیا اور کہا میری بات سمجھو، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں تم سے نہیں کر سکتا، اگر کر بھی لی تم فقط زینت بن کے رہ جاؤ گی، شو پیس بن کے رہ جاؤ گی، میں تمہیں کبھی نہیں چاہ سکتا کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، میری شادی بھی وہاں لگ چکی ہے اور میں ایسے تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری بات مان جاؤ۔ اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ میری خدمت اتنی مہنگی مجھے پڑے گی تو میں کبھی خدمت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اور تمہارا بھائی کیا کہتا ہے کہ میری بہن کو طلاق دے دے گا اگر میں نے تم سے شادی نہیں کری، یہ کون سی زبردستی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس لڑکے نے کہا دیکھو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اگر تم مجھے مجبور کرو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن کبھی تم میرے ساتھ سکھی نہیں رہ پاؤ گی، ہمیشہ تم دکھ میں ہی رہو گی کیونکہ میں تم سے کبھی بھی محبت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ تو سبق سکھانے کے لیے اس نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد وہیں رکھ دیا۔ کہا دیکھیں اب مجھے کون روک سکتا ہے؟ خط اسے بدنام کرنے کے لیے لڑکے کو، اس لڑکے کے نام کا خط اپنے باپ کے کمرے میں رکھ دیا کہ اس لڑکے کو ذلت کا سامنا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے خط لکھ دیے اور وہ گھر سے فرار ہو گئی اور اپنے ہی کالج کے ایک لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ حالانکہ اس سے اس کا کوئی ایسا میٹر نہیں تھا، لیکن اس لڑکے کو وہ جانتی تھی پہلے سے، اس نے ایک دو بار کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس نے منع کر دیا، لیکن آج اپنی انانیت کے چکر میں، اپنی انانیت میں آ کے اس لڑکے کے پاس چلی گئی اور اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اس کی ماں تھی اور وہ تھا۔ حالانکہ شادی کر کے جب یہ گئے تو ماں بھی محبت کرتی تھی اور وہ لڑکا بھی پیار سے رکھتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ادھر گھر والے پریشان، گھر والے کی لڑکی کہاں بھاگ گئی، بیٹی کہاں بھاگ گئی۔ ایک تو اٹیک پہلے سے اس کو پڑا تھا اس کے باپ کو، اور جب یہ اس نے صدمہ دیا کہ یہ بھاگی گھر سے تو دوسرا اٹیک پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یعنی اس لڑکی کا باپ وہ اس کے غم میں ختم ہو گیا۔ کچھ دن یہ لوگ رہے گھر پہ، ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ لڑکی حاملہ ہو گئی، گھر میں خوشیاں تھیں، گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ تو لڑکے نے کہا تم آرام کرو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ لڑکی اسے نیند لگی تھی، یہ سو گئی۔ ادھر ان لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا اور یہ لوگ یہاں سے باہر چلے گئے۔ لڑکی سوتی رہی یہاں تک کہ جب دروازہ کسی نے تیز سے کھٹکھٹایا تو وہ اٹھی۔ اٹھنے کے بعد دروازہ کھولا، دروازے پر مکان مالک تھا۔ کہا میرا مکان خالی کرو گے تم لوگ یا نہیں کرو گے، یا میں اپنی طریقے سے خالی کرواؤں تمہارا سامان پھینکوں؟ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے، میں تو زیادہ دن نہیں ہوئے مجھے آئے یہاں، مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ مکان ہمارے شوہر کا ہے، لیکن ہمارے شوہر گھر سے باہر گئے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو میں تمہاری بات کو ان تک پہنچا دوں گا، تو میں تمہاری بات کو ان تک پہنچا دوں گی۔ کہا ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، ایک رات کی مہلت ہے، اس کے علاوہ تمہیں مہلت نہیں ملے گی، سامان نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ گھر کے اندر گئی دیکھا تو ایک خط رکھا ہوا تھا، اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، میرے پاس اتنا پیسوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں پال سکوں، میں کسی اور سے محبت بھی کرتا ہوں اور میری ایک شادی ہو بھی چکی ہے، یعنی جس سے محبت کرتا تھا اسے سے شادی ہو چکی تھی، اس کو تو بس وہ لے آیا تھا فوری طور پر، اب حاملہ بھی ہو چکی تھی، اب یہ سوچ رہی کہ جاؤں تو جاؤں کہاں۔ اب تو معاملہ یہ آ گیا ہے کہ وہ لڑکا اور اس کی ماں تو یہاں سے چلے گئے اور خط بھی یہ لکھ کے رکھ گئے۔ اب یہ دیکھیں جس طریقے سے اس لڑکی نے وہاں پر خط رکھا تھا اور اس کی خط کی وجہ سے، اس کے بھاگنے کی وجہ سے اس کے والد کی موت ہو گئی، آج یہ خط اسے ملا ہے، اسے بھی دھوکہ ملا ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا، اسے بھی آج دھوکہ ملا ہے اور اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا، حاملہ ہے، روڈ پر آ گئی، جب گھر چھن گیا تو روڈ پر آ گئی، بھیک مانگنے لگی، بھیک مانگتی تھی، ایک بوڑھی اماں نے اپنے گھر پہ اسے رکھ لیا کہ بیٹا تم یہاں رہو، اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، بچے کی پیدائش ہوئی تو ایک دن راستے پر جا رہی تھی بھیک مانگتے ہوئے تو وہی لڑکا جس کو اس نے شادی کے لیے بولا تھا وہی مل گیا۔ اس نے کہا تم نے یہ حالت بنا رکھی ہے
کہ تم تو اتنی اچھی تھیں، اتنی خوبصورت تھیں، لیکن تم نے یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے، اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ تم گھر سے بھاگ گئیں۔ اگر میں تم سے شادی نہیں کیا، میں نے تم سے شادی نہیں کی، تو تم نے یہ صلہ دیا اپنے گھر والوں کو کہ تم گھر سے بھاگ گئیں؟ تمہاری تو اچھے لڑکے سے شادی ہو جاتی، اور یہ کوئی تمہارا مطلب نہیں نکلا کہ تم بھاگ گئیں۔ پتہ ہے تمہارے بھاگنے سے تمہارے والد کی موت ہو گئی۔ لڑکی نے یہ سنا تو چیخ مار کے روئی، کہا میں نے غلط فیصلہ لے لیا تھا۔ کہا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہا اس نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گیا۔ کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے غلط قدم اٹھایا تھا، اور غلط قدم نہ اٹھاتی، گھر سے نہ بھاگتی، گھر والوں کو دھوکہ نہ دیتی، تو تمہیں بھی دھوکہ نہیں ملتا۔ تم نے اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کی، اور جو شادی بھاگ کر کی جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس شادی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس شادی میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، وہ شادی صرف ایک رسمی طور پر بن کے رہ جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں۔ تو شادی کبھی بھی بھاگ کر نہ کرنا، کبھی بھی کسی سے محبت ہو تو محبت جائز والی کرنا، یعنی ایک نظر دیکھ لو تو گھر پہ رشتہ، ایک نظر دیکھ لو، گھر پہ بات کرو کہ وہ فلاں لڑکی کو میں نے دیکھا ہے، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو بتاؤ، گھر والے راضی ہوں گے تو تمہاری شادی ہوگی۔ کبھی بھی غلط قدم نہ اٹھاؤ، ماں باپ کو رسوا ہونے کے لیے نہ چھوڑو۔ ماں باپ تو ایسے ہیں کہ ان کے لیے اف بھی کرنا بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو، سیوا کرو۔ ماں باپ کی رضا میں ہی تم راضی رہو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔